اللہ الرحمن الرحیم ولو زاد الدم على 10 أيام ولها عادة معروفة دونها ردت إلى أيام عادتها والذي زاد استحاضة لقوله عليه السلام المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ولأن الزائد على العادة يجالس ما زاد على 10 فيلحق به صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اور اگر زیادہ ہو جائے خون 10 دنوں پر اور اس عورت کے لیے عادت معروفہ ہے 10 سے کم کی، یہ قید اعتراضی ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے، اعتراضی ہے کہ اس کی ہے عادت نہ ہو تو پھر دوسرا مسئلہ ہے۔ اب عورت کی عادت ہے 5 دن، 1 مہینے خون رکا نہیں، وہ 11-12 دن تک پہنچ گئے تو ردت لوٹایا جائے گا بالاجماع اس کے عادت کے ایام کی طرف۔ لوٹانے کا کی مطلب وقت واپس آ جائے گا، مطلب کی ہے کہ 50 تو بعد یہ استحاضہ ہے، لہذا 50 تو بعد نمازاں جی رہ گئی نہیں قضا کر کی کر، اے مطلب ہے جی۔ اور وہ جو زیادہ ہے ہوا ہے اس کی وہ سارا استحاضہ ہے جی، سمجھ گئے؟ لقول علیہ الصلاۃ والسلام رواہ ابو داود کہ مستحاضہ چھوڑے نماز اپنے اقراء کے ایام کو، اپنے اقراء سے مراد جو اس کی حیض کی عادت ہے۔ ایک اقراء ہے اضافت عہد کی، اضافت بھی 4 قسم ہوتی ہے، تو یہ اضافت عہد کی ہے یعنی خاص اقراء، یعنی اس کی عادت کے جو دن ہیں، عقلی دلیل، اور اس لیے کہ وہ جو زائد ہے عادت پر 5 کے بعد جو 5 دن یہ ہیں اور 2 دن آگے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ جو زائد ہے عادت پر مجانس ہوگا اس کے جو زائد ہوا ہے کس پر، تو پس لحق کیا جائے گا، اور ہر وہ جو مجانس ہو زائد کے 10 پر لحق ہوتا اسی کے ساتھ۔ مسئلہ کوئی سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو زاد الدم، اور بہرحال جب زیادہ ہو اس کی عادت معروفہ پر، لیکن 10 سے پہلے رک گیا، عادت تھی 5-8 پر جا کر خون رکا، اب یہ 3 دن کیا ہے؟ یہ پس تحقیق اختلاف کیا ہے مشائخ نے، پس گئے ہیں ائمہ بلخ جی اس پر کہ یہ عورت حکم دی جائے گی غسل کرنے کا اور نماز پڑھنے، اس لیے کہ یعنی عادت سے آگے اس لیے کہ زیادتی کا حال متردد ہے حیض اور استحاضہ کے درمیان جی، کہ عادت اس کی 5 دن تھی، اس دفعہ آگے جا رہا ہے، تو علماء بخارا فرماتے ہیں، مشائخ بخارا جی کہتے کیا جی مشائخ، پس تحقیق اختلاف کیا مشائخ نے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو حکم دے کہ غسل کر اور کیوں بھی 6 دن نہ آگے نماز پڑھ، 5 دن عادت ہے، اس لیے کہ زیادتی کا حال متردد ہے حیض اور استحاضہ کے، اس لیے کہ اگر ختم ہو گیا خون پہلے سے کہ تجاوز کرے 10 سے تو یہ سارا کیا ہوگا، کیونکہ 10 سے پہلے ختم ہو جائے تو سارا حیض شمار کر دیں گے، یوں سمجھیں گے بھی عادت بدل گئی ہے، اور اگر تجاوز کر گیا 10 سے تو سارا کیا ہو جائے گا
تو اب چونکہ چھٹے ساتویں دن میں تردد ہو گیا کہ یہ حیض ہے یا کہ استحاضہ ہے تو پس نہ چھوڑے عورت نماز کس کے ساتھ. یہ فتویٰ کن کا؟ اور کہاں ہے مشائخ بخارا نے کہ نہ حکم دیا جائے غسل کرنے کا اور نماز کا، اس لیے کہ ہم نے پہچانا ہے عورت کو حائض بے یقین، اور پیچھے تو 5 دن یقیناً حائض کہ کوئی نہیں. تو اور دلیل بقائے حیض کی موجود ہے. حیض کے پیچھے تو یقین تھا کہ حیض ہے، اور حیض کے باقی رہنے کی دلیل بھی وہ کون ہے؟ وہ رؤیت دم ہے، اور دلیل بقائے حیض قائم ہے. یہ مبتدا خبر نہیں، وہ بچ جملہ معترضہ وہ کیا ہے؟ اور نہیں ہوگا وہ خون استحاضہ حتیٰ کہ مستمر رہے، پس تجاوز کر جائے کس سے؟ اور ابھی چھٹے ساتویں دن میں تو اس پر دلیل کوئی نہیں ہے کہ 10 سے آگے جائے گا. 10 سے کوئی تھرما میٹر رہتا تو ہے کوئی نہیں بھی لیبارٹری جا کے خون چیک رہے بھی 10 ہوگا جانا ہے نہیں جی بارش کتنے بجے آئے گی جی، یہ مسئلہ تھا جی، ہے کوئی نہیں جی. تو پس نہیں حکم دیا جائے گا عورت کو حتیٰ کہ واضح ہو جائے اس کا کیویں. پس اگر تجاوز کر گیا 10 سے تو حکم دیا جائے گا قضا اس نماز کی قضا کا جو چھوڑی اس نے نماز سے اپنی عادت کے دنوں کے بعد، اور یہی اصح ہے. اور اگر تجاوز نہ کیا تو پھر یہ سارا حیض ہے بالاتفاق جی کہ کوئی نہیں. اب دیکھ لیں اس مسئلے میں مشائخ بلخ ایک طرف ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں نہ آگے نماز پڑھ، ایک کہتے ہیں جی نہیں جی ہے کہ کوئی نہیں. عادت معروفتاً، عادت کتنے بار کے ساتھ بنتی ہے؟ عادت کتنی بار کے ساتھ بنتی ہے. وہ بڑی فضیل اندر پامڑ نہیں نہ بڑھیا کہ بھئی دین دے خلاف ہنگامے نے جہالتاں چمک رہی نے تے میں خوش نصیب اللہ تعالیٰ میں موقع دیتا ہے، ماحول بھی بنے ہیں، میں ڈٹ کے دین سمجھا، خصوصاً فقہ ڈٹ کے سمجھا کہ لوگوں دی اصلاح کرنی. اندر جے پامڑ نہیں بڑھیا کہ اندر پامڑ بڑھدا نا تو پتر عثمان پتر گل ہونی تو اٹھن دل نہیں سی کرنا. اندر پامڑ نہیں بڑھیا جی، اندر اجے احساس جاگے ہی نہیں جی. عادت معروفہ، یہ عادت ثابت ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ اور بالغ ہوئی نا، عورت بالغ ہوئی، ایک باری وہ 4 دن حیض ہے، اگلے مہینے میں عادت بن گئی. نہ کہ ایک مرتبہ کے ساتھ نہیں جی. جیسا کہ گئے اس کی طرف بعض علماء کہتے ہیں ایک باری بھی نہ ہوگا تو عادت بن گئی ہے جی. والذی زادہ استحاضۃ، اور وہ خون جو زیادہ ہو گیا وہ سارا، تو کیا کرے؟ نماز پڑھے وہ زائد میں، زائد علی العادت میں، عادت پر جتنے دن زیادہ ہوئے کیا کرے وہ کی بنے. ثم تصلی فی زائد علی العادت ہیں، پھر نہ وہ جو زیادہ وہ استحاضہ ہے پھر نہ نماز پڑھے زائد علی العادت میں. اچھا ایک منٹ، باوجہ احتمال ہونے عورت کے اہل اور بوجہ نہ ہونے عورت کے اہل، تو پس باقی رہے گی اسی طرح. اب اس کے مطابق تو دوسرا قول بنانا کن کا؟ بخارا کا نا. سنیں نا جی اللہ عمد پھر گل واضح جی کیونکہ پہلے لا نہ ہوئے تو اگلی احتمال دلیل نہ ہوتی تو انہا جملہ ہوتا پھر تو واضح سی کہ وہ جو زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے، پھر وہ نماز پڑھے زائد میں، زائد علی العادت میں. ہاں تو لا ہوئے تو پھر مسئلہ تاں بنے نا کہ یعنی جو زائد علی العادت ہے نا اس میں نماز نہ پڑھے، 5 دن سے آگے جا رہا ہے تو نہ پڑھے. جب 10 سے تجاوز کر جائے گا تو پھر ساری پچھلی قضا کرنی ہے. سمجھ گئے ہو؟ ایشا بس. اچھا جی، جو جانے سو اس حیثیت سے کہ وہ زیادہ ہے کس پر؟
کیونکہ مقدر عادی مثل مقدر شرعی کے ہوتا ہے، تو جب اس کی عادت بن گئی 4 یا 5 دن کی تو گویا شرعاً اس کا حیض ہے ہی 4-5 دن۔ اب اس سے جو زیادہ ہوگا وہ اس کے ساتھ جڑے گا جو زائد ہے جی۔ فَيُلْحَقُ بِهِ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا عورت جب مستحاضہ ہو گئی اور اس کے لیے ایام معلومہ تھے حیض میں، تو پس وہ عورت ابھی امتیاز کرے رنگ کے ساتھ ان دنوں میں جو زیادہ ہو رہے ہیں۔ کس پر؟ او عادت کے دنوں پر۔ پس اگر ہے وہ کون رنگ اسود عبیت کی معنی عبیت کا بھئی کالا گاڑا یا سرخ خالص، تو بنائے اس کو حیض اور نہیں اعتبار ہوگا اب اس کے عادت کے دنوں کا، یہ سارا حیض ہے۔ اور اگر نہ ہو وہ کالا یا سرخ کوئی اور رنگ ہے تو ابھی سے مثلا چھٹے دن سے اگر 5 دن عادت تھی تو ہو جائے گا وہ، تو لہذا استحاضہ تو ابھی سے نماز شروع کرے، یہ مطلب ہے کیا کرے؟ غسل کر کے نماز شروع کرے۔ اور اگر نہیں ہے تمیز رنگ کے ساتھ بائیں طور کے نہ ہو وہ کالا خالص نہ سرخ خالص، بلکہ یشبہ ہذا و ہذا، کالے اور سرخ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مشابہت رکھتا ہے، تو پس اس وقت اعتبار ہوگا اس کے ایام حیض کا، تو باقی ہے نا وہ انتظار کرے تھوڑا جی، سمجھ گئے ہو۔ اور اگر زیادہ ہو جائے خون 10 دنوں پر اور عورت کے لیے عادت معروفہ ہے 10 سے کم کی، تو لوٹایا جائے گا عورت کو عورت کی عادت کے دنوں کی طرف، اور وہ عورت نہ وہ خون جو زیادہ ہو گیا اپنی عادت پر، تو کیا ہے کہ وہ خون استحاضہ ہے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مستحاضہ چھوڑ دے نماز کو اپنے حیض کے دنوں میں، تو یعنی مراد عادت کے دن، اور اس لیے کہ زائد علی العادت مجانس ہوتا ہے اس کے جو زائد ہوگا 10 پر، پس لاحق کیا جائے گا اسی کے ساتھ جی۔ اور اگر زیادہ ہو گیا خون 10 دنوں پر اور عورت کے لیے عادت معروفہ ہے 10 دنوں سے کم، تو لوٹائی جائے گی عورت اپنی عادت کے دنوں سے، اور وہ خون جو زیادہ ہے اپنی عادت پر استحاضہ ہے باوجہ فرمان آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مستحاضہ چھوڑے نماز اپنے حیض کے دنوں میں، اور اس لیے کہ زائد علی العادت مجانس ہے اس کے جو زائد ہے 10 دنوں پر، بس لاحق کیا جائے گا اسی کے ساتھ۔ میں نے بتا دات مال بلوغ مستحاضۃ فحیضها 10 ایام من کل شہر والباقی استحاضۃ لأننا عرفناه حیضا فلا یخرج عنه بالشک واللہ اعلم ورسولہ۔ اور اگر شروع ہوئی مال بلوغ مستحاضہ، عورت کو پہلی مرتبہ کیا ہوا؟ اعتراض عن قول والا عادتن سے، یہ دوسری صورت ہے، بالغ ہوئی تو اس کا خون 10 دن پر رکا نہیں، آگے چلا گیا، مستحاضہ بن گئی، مسلسل آ رہا ہے۔ مسلسل کا مطلب ہے نہیں بھی ٹوٹی چھٹی ہے، مطلب ہے بھی دن میں کتنی مرتبہ کو قطرہ وغیرہ، ایک دن دوسرے دن یہ کام چل رہا ہے، یہ ہے۔ تو اب اس عورت کا کیا حکم ہے؟ تو جس دن یہ حیض شروع ہوا تھا، جس وہاں سے، پس حیض اس کا 10 دن ہے ہر مہینے سے۔ اب مہینہ جس تاریخ کو شروع ہوا ہے وہاں سے اس کا مہینہ شروع ہوگا ساری زندگی، سنا جی؟ یہ نہیں کہ انہوں پہلی تاریخ سے لے جانا ہے جی کہ 15 دن کی تنخواہ دے کے تک وہ پورے مہینے دینی کرنی ہے، یہ نہیں مراد۔ جس دن حیض شروع ہوا ہے نا، مثلا اس کو 10 تاریخ کو حیض ہے، اب اس کا 10 سے
یہ 20 اور مطلب ہر مہینے کی 10 تک اس کا مہینہ بنے گا جی. اب یہ 10 دن حیض ہیں، 10 دن اس مہینے کے، 10 دن اگلے مہینے کے، یہ 20 دن کیا بنائیں گے اس کا؟ سنیں جی، بس حیض اس کا 10 دن ہر مہینے سے اور باقی استحاضہ ہے. لہذا 10 دن اس تاریخ سے حیض شمار ہوگا، باقی استحاضہ ہوگا. لہذا غسل کرے اور نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اس لیے کہ ہم نے پہچانا ہے اس کو حیض. کیونکہ یہ جب بالغ ہوئی تو خون شروع ہوا تو یقیناً یہ کیا تھا؟ حیض ہے. تو پس نہ نکلے گی، نہیں نکلا جائے گا حیض سے کس کے ساتھ؟ واللہ علم رسول بالصواب. شک دا مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں گے جی 5 دن 4 دن عادت تو ہے کو نہیں ہے، تو اس کو زیادہ پر لے جائیں گے. بس اس کے بعد استحاضہ ہے، پھر 20 دن کے بعد پھر مطلب مستحاضہ بالبناء للفاعل بھی والمفعول بھی اختیار کیا، اسی کو صاحب دین مستحاضہ. من کل شہر، من کل 10 دن. اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حیض اس کا 3 دن شمار کریں گے نماز روزے کے حق میں. آپ نے فرمایا نماز روزے کے حق میں 3 دن حیض شمار، تو 27 دن آگے سمجھ کس کے حق میں؟ نماز روزہ کے حق میں. اور 10 دن اس کا حیض شمار کریں گے بتی کے حق میں. اب خامد سے بتی 20 دن کر سکتا ہے، سنا جی. نماز یہ 27 دن پڑے گی، روزے بھی 27 دن کے رکھے گی جی. یہ کن سے روایت ہے؟ لیتے ہوئے احتیاط کو، یہ اخذم بالاحتیاط ہے، قذاف الظہیریہ. سمجھ گئے ہو؟ لأن عرفنا ہو، اس لیے کہ پہچانا ہم نے اس کو، اس لیے کہ حکم لگایا ہم نے 3 میں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ 3 دن تو یقیناً حیض ہے. توجہ کرا جی، یہ عن ابی یوسف کی دلیل نہیں ہے متن کی کہ 3 دن تو یقیناً کیا ہے اور بہرحال باقی پس تردد ہے کہ حیض ہے یا کہ، اور یقین نہیں ظاہر ہوتا کس کے ساتھ. تو پس ثابت ہوگی یہ بات کہ حیض ہے 10 دنوں میں بالاستصحاب، استصحاب حال. بے اے ہن جڑی حالت ہے اس تے حکم لانا ہے پہلی حالت والا، انواں نے استصحاب حال. شاباش، سمجھ گئے ہیں. اور اگر ابتدا کی عورت نے بلوغ کے ساتھ درا حال کے مستحاضہ ہے، یا بزرگ کے دے جے چلو، پس حیض اس کا 10 دن ہے ہر مہینے سے اور باقی استحاضہ، اس لیے کہ پہچانا ہم نے اس کو، وہ جو آ رہا ہے اس کو حیض، تو پس نہیں نکلا جائے گا حیض سے شک کے ساتھ. کیونکہ 3 دن تو یقین ہے، تو اگر 10 دن زیادہ تو زیادہ ہے تو خون تو رک نہیں رہا، لہٰذا 10 دن تک اس کو لے جائیں گے جی. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. اور اگر شروع ہوئی عورت مال بلوغ درا حالے کے مستحاضہ ہے، پس حیض اس کا 10 دن ہے ہر مہینے سے، اور اس لیے کہ پہچانا ہم نے اس کو حیض، پس نہیں نکلا جائے گا اس سے شک کے ساتھ. واللہ اعلم ورسولہ بالصواب. جی اچھا یہ بچے گئے نہیں فصل. والمستحاضة وعمره خلص البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتودعون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل. من الفرائض والنوافل. اچھا جتنے یار معلوم لگتا ہوتے نہیں، جتنے نہیں لگتا ہوتے ایش. والمستحاضہ تو اور مستحاضہ فصل جی. اور دیکھو جب کہ حیض اکثر حیض روئے ہر مہینے ہے تو اس کو مقدم کیا جی.
پیچھے لائیں اس کے کس کو؟ اس لیے وہ اکثر وقوع کے کس سے؟ کیونکہ نفاس تو بچہ جنے کی تو ہوگا جی، باعتبار اس کے استحاضہ کے اسباب کثیر ہیں، استحاضہ کے اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ۔ فصل معذورین کے احکام میں اور مستحاضہ اور وہ کہ جس کے ساتھ ثالث البول ہے، وہ بندہ ہے جو پیشاب روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، مثانے والی نالی کمزور ہو گئی ہے، اور نکسیر دائمی کتنے ہو گئے، اور زخم وہ جو کہ نہیں خشک ہو رہا، اس سے گند نکلتا رہتا ہے وقفے سے، یہ ہو گیا سارے معذور۔ وضو کریں یہ ہر نماز کے پورے وقت کے لیے، پس پڑھیں اس وضو کے ساتھ وقت کے اندر جو چاہیں، ما یعنی فرائض اور نوافل جی، بل مستحاضۃ یعنی وہ عورت کے نام رکے خون اس کا بیں طور کے نہ پائے نماز کے وقت میں زمانہ کہ وضو کرے اور نماز پڑھ سکے اس زمانے میں درالے کہ وہ خالی ہو کس سے، یہ حاضہ حدوا، یہ حد ہے عذر کی ابتدان۔ اگر 13 باری پڑھے ہے بھی معذور بندا کیویں، معذور رہندا کیویں، معذور ختم کیویں ہوندا ہے جی، تو معذور بنتا یوں ہے کہ پورا وقت وضو کر کے اس وقت کے فرض پڑھیں، اس عارضے سے خالی نہیں گزرتا، تو یہ بندہ کیا ہو گیا؟ اور معذور اچھا جی ٹھیک ہے بھائی، ابتدان اور معذور وہ کہ نہ منقطع ہو عذر اس کا بیں طور کے نہ پائے زمانہ کے وضو کرے اور نماز پڑھے اس میں درال کے خالی ہو، یہ حد ہے اس کی، اور بقا کے حق میں کافی ہے وجود اس حدث کا کسی جز میں وقت سے، اگرچہ اگر اس کے بعد ہر وقت میں ایک مرتبہ بھی عارضہ آ جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ معذور ہے۔ اور زوال کے حق میں شرط کیا گیا انقطاع کا استیاب پورا وقت حقیقتاً، اب اگر اس پر پورا وقت گزر گیا عارضہ کوئی نہیں آیا، عذر ختم، اس لیے کہ یہ انقطاع کامل ہے، یہ اچھا جی اگلا ہی پڑھ لو۔ ثالث البول، ثالث بفتح لام نفس خارج نکلنے والی شے، اور ثالث ہو تو وہ بندہ جس کے ساتھ یہ ثالثن پیشاب تے قطرے تے ثالثن وہ بندہ جس کے قطرے نکل رہے ہیں۔ واپس چلو، بمنبع ثالث البول رجل ثالثن بمانا لین، نرم، لین نہیں، رجل بنانا ہے نا، فعل، جب ذکر کیا استحاضہ کو، جب ذکر کیا گیا استحاضے کا باعث سے اس معنی کے کہ ذکر کیا ہم نے اس کو، یعنی خون مختص ہیں عورتوں کے ساتھ، یعنی خون جو مختص ہیں عورتوں کے ساتھ، وہ ایک حیض ہے اور ایک استحاضہ اور ایک نفاس ہے، تو ذکر کیا بھی، اب ذکر تو کرنا تھا اس کا جس کو استحاضہ آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ معذور بھی جوڑ دیا چونکہ سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، تو کیا کیا؟ ذکر کیا بھی وہ جو اس مستحاضہ کے، اچھا جی نکسیر دائم یعنی شامل ہیں اوقات کو اس حیثیت سے کہ نہیں گنجائش دیتی وہ، اچھا جی یتودعون، اور نہیں ذکر کیا کپڑے کا دھونا جو خون کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ خون لگ رہا ہے، مثلا زخم ہے یا استحاضہ ہے، تو کیا وہ کپڑا بھی بار بار ہر وقت دھونا ہے؟
سنتے ہو؟ ذکر کیا گیا ذخیرہ میں یہ کہ نہیں لازم کپڑا دھونا ظاہر الروایہ میں، ظاہر روایہ کہ لازم نہیں ہے کیونکہ پھر لگ جائے گا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لازم ہے نماز کے پورے وقت میں ایک مرتبہ تو لوے تو پورا وقت کافی ہے. لوقت کلے، ہر نماز کے وقت کے لیے. فرمایا بعض لوگوں نے کہ عورت غسل کرے، 5 باری غسل کرے. اور فرمایا جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کرے زور کے آخری وقت میں، تو پس پڑھے زور آخر وقت میں، اور پڑھے عصر کو عصر کے ایک غسل کے ساتھ. پھر غسل کرے مغرب کے آخر وقت میں، پس پڑھے مغرب آخر وقت میں، اور عشاء کے ایک غسل میں. اور اسی طرح عشاء میں مال فجر بھی کر سکتا ہے، یا فجر کے لیے علیحدہ غسل کرے. جی سمجھے ہی؟ الفرائض بند نہیں ہے بند ان 2 میں، بلکہ یہ جو معذورین ہیں بلکہ جیسا کہ پڑھ سکتے ہیں فرائض اور نوافل اسی طرح پڑھ سکتے ہیں نذور بھی اور نذرہ منیاں واجبات بھی. فصل معذورین کے احکام میں اور مستحاضہ، اور وہ شخص، اب وہ سے مراد مرد ہو یا عورت ہو، اگلے 2 میں برابر ہیں. اور وہ شخص کہ اس کے ساتھ ثالث البول ہے اور نکسیر دائمی ہے اور زخم ہے، وہ جو نہیں خشک ہوتا تو وضو کریں یہ ہر نماز کے وقت کے لیے. پس پڑھیں اس وضو کے ساتھ وقت میں جو چاہیں فرائض سے اور نوافل سے. اصل معذورین کے احکام میں اور مستحاضہ اور وہ شخص اس کے ساتھ ثالث البول ہے اور نکسیر دائمی ہے اور زخم ہے وہ جو کہ نہیں خشک ہوتا، وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے. پس پڑھیں اس وضو کے ساتھ وقت میں جو چاہیں فرائض سے اور نوافل سے. وقال الشافعی رحمہ اللہ المستحاضۃ لکل مکتوبۃ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ طَهَارَتِهَا ضَرُورَةُ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَبْقَى بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ وضو کرے مستحاضہ ہر مکتوبہ کے لیے ایک وضو سے ایک وقت کے فرض پڑھ سکتی ہے، ادا یا کوئی بھی ہو. ایک فرض مطلب ایک رکعت نہیں، 4 فرض 2 فرض 3 فرض. لہذا وہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رواہ ابن ماجہ کہ مستحاضہ وضو کرے لکل صلاۃ ہر نماز کے لیے. ہر واقعہ ہم نے جواب دینا یہ لام وقتیہ لوقت کل صلاۃ ہے، اس پر ہم نے دلیلیں دینی ہیں. یہ ہے ان کی دلیل اثر نقلی دلیل، بشریت کے اندر یہ بات موجود ہے، حدیث ہے. اور اس لیے عقلی دلیل اس لیے کہ اعتبار اس کی طہارت کا، جی اے مستحاضہ وغیرہ جن کے ساتھ عذر ہے، ان کی طہارت کا اعتبار واسطے مجبوری ادائے مکتوبہ کے ہے کہ اگر اس عذر نہ مانے اور کہیں کہ تمہارا وضو ہی کو نہیں تو یہ نماز کس وقت پڑھیں گے. تو یہ مجبوراً کہا کہ بھئی تمہارا وضو ہے فرض پڑھنے کے لیے. سنا جی. تو پس نہیں باقی رہے گی ضرورت مکتوبہ سے فراغت کے بعد. چکن کی دلیل ہے. اب دیکھ لیں کتنا بڑا اختلاف ہے. ایک بندہ اللہ تعالیٰ نصیحت دے، ایک بندہ معذور ہے، اس کے پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں
اس نے زوال شمس کے وقت وضو کیا ہے. کیا کیا ہے؟ وضو کر کے اس نے ظہر کے 4 فرض پڑھ لیے ہیں. باقی سنتے نوافل کی تو اجازت ہے سب کے نزدیک، لیکن وہ پچھلی نمازیں قضا ہے اس نے شروع کر دی جو کل کے ظہر اللہ اکبر پڑھنے لگا. شافی کہتے ہیں وضو کونی ہے کہ تیری نماز. حنفی کہتے ہیں ٹھیک ہی. کتنا بڑا اختلاف ہے جی. صحت اور عدم صحت پر اختلاف ہے، مستحب اور غیر مستحب پر نہیں. نظر لگا رہے ہیں شفافی کے نزدیک ٹھیک ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک ٹھیک ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ، یہ اختلاف ہمارے درمیان توجہ کرے جوے یہ سارے میں نہیں ہے گا. یہ اختلاف ہمارے درمیان اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان مستحاضہ میں اور منبع ثالث یا جس کا بڑے پیشاب کی جگہ سے کوئی گندگی نکلتی رہتی ہے اور دوبر سے ری کا نکلنا، ان میں اختلاف ہے. ان میں کہ ان کا وضو وقت کے اندر صرف فرضوں کے لیے ہم کہتے ہیں سارے جو پڑے ٹھیک ہے جی. باقی رہ گیا جس کا زخم مسلسل جاری ہے، جس کی نکسیر جاری ہے، ان کے درمیان اختلاف ہمارے درمیان اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان دوسری وجہ سے ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اس خارج من غیر سبیلین کو حدث ہی نہیں کہتے، لہٰذا ان کے نزدیک کسی کا زخم اس سے خون نکل رہا ہے، نکسیر آ رہی ہے تو یہ بندہ معذور ہے ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک کیونکہ یہاں یہ ہے کہ ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا تو ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. تتودع المستحاضۃ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو کرے کوئی نہ، اس لیے کہ وہ شے جو توڑتی ہے وضو کو وہ تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لہذا کوئی فائدہ نہیں اشتغال بطہارت کا کہ بغیر وضو پڑی جائے. دیکھ لو سمجھا رہی مینوں فائدہ کوئی نہیں کہ جڑا وضو دا توڑنے والا نال چل رہا مسلسل وضو کرنے دا فائدہ کی ہے جی. اللہ اکبر. لکل مکتوبۃ، اور نفل جو ہیں وہ شفافی کے نزدیک ہمارے نزدیک بھی تابع ہیں فرضوں کے، تو پس نہیں علیحدہ کیا گیا اس کے لیے حکم علیحدہ، یعنی ان کا ذکر نہیں کیا چونکہ تابع ہوتے ہیں وہ شفافی کے نزدیک بھی ٹھیک ہے. سمجھ گئے. لکل، پس اگر تو کہیں کہ ہر نماز لکل صلاۃ جو آکھے جی کل صلاۃ عام ہے ایسے کہ تو پس مقید کرنا ہے اس کو کس کے ساتھ؟ یہ تو تحکم ہے کیونکہ لفظ ہے لکل صلاۃ موجبہ کلیہ ہے تو اس کے اندر مراد لینا کون سا؟ تو یہ کیا ہے؟ اور جیسا کہ یہ بات کہ نئی ضرورت مکتوبہ کی ادائیگی کے بعد تو نئی ضرورت بعد ادائے مکتوبہ تھے لا ضرورت تھا. پھر نماز جس طرح مکتوبہ کے بعد ضرورت نہیں ہے تو نوافل کے بعد بھی پھر ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ نفل پڑھ لوے تو پھر وضو ختم ہو جانا چاہیے جی. کیونکہ نہیں حرج نوافل کے پس اعتبار عدم طہارت کا بنسبت مکتوبہ کے نہ کہ سوا کے. یہ بھی جواب دیا گیا بہین طور کے قول امام شافعی رحمہ اللہ کا لکل صلاۃ نہ سرکار کا فرمان لکل اور پیچھے ہے نا اور لکل صلاۃ یہ کیا مطلق ہے اور مطلق پھرتا ہے اور کامل تو وہ تو لہذا پھیرا جائے گا اس کو. اور بائیں طور کے حاجت نوافل میں نہیں اٹھتی اس لیے کہ نوافل تو خیر محض ہیں ہر وقت میں اور طہارت کے لازم کرنے میں حرج بین ہے. اور رد کیا گیا بائیں طور کے ہم نہیں تسلیم کرتے کہ یہ صلاۃ یہاں مطلق ہے بلکہ صلاۃ عام ہے بدخول کلمہ کل. کلمہ کل کی وجہ سے یہاں جو ہے نا موجبہ کلیہ بن گیا ہے جی. سنیں جی مطلق نہیں مراد لے سکتے. مطلق تو یہ ہے کہ بھئی ایک معنی مراد لینا ہے تو پھر مطلق کو اپنے جو ہے اطلاق پر جاری کریں گے تو فرد کامل مراد ہے. تو یہاں تو کل آ گیا کل کی وجہ سے مطلق رہا ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو یہاں حصر ہو گیا جی.
اچھا جی، تو والے ناقلی دلیل خلاصہ یہ ہے کہ اعتبار کس کا؟ اعتبار کرنا ہے اس کی طہارت کا، لِلضرورات، اور وہ شے کہ ہو اس کا اعتبار تو یتقدر بے، اس کے مطابق ہی اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لہذا فلا تبقى خبر دیتا ہے یہ بات کہ ادائے نوافل شفافے کے نزدیک معاذ جائز ہیں اس بندے معذور کے لیے عند شافی قبل کیوں کیا کہنا مکتوبہ کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے، تب اس سے پتہ ہے جو وضو کر کے جو مکتوبہ سے پہلے نوافل ہیں وہ تو ٹھیک ہے، بعد میں تو اس کی وضو ہی نہیں رہا جی، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں یہی مذکور ہے جامع صغیر میں امام بدر الدین رحمہ اللہ کے لیے کہ شفافے کے نزدیک اسی طرح ہے کہ پہلے تو پڑھ سکتا ہے، بعد میں نوافل نہیں ہے۔ مولانا اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے وضو کرے مستحاضہ ہر مکتوبہ کے لیے بوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مستحاضہ وضو کرے ہر نماز کے لیے، اور اس لیے کہ اعتبار مستحاضہ کی طہارت کا اور باقی قیاس کرنے نے اس سے واسطے ضرورت ادائے مکتوبہ کے ہے، مکتوبہ کی ادائیگی کی ضرورت کے واسطے ہے، پس نہیں باقی رہے گی ضرورت فراغت من المکتوبہ کے بعد۔ جی رحمہ اللہ مستحاضہ ہر مکتوبہ کے لیے وجہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ویلے قول اس بوجہ سرکار کے فرمان کے وجہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مستحاضہ وضو کرے ہر نماز کے لیے، اور اس لیے کہ اعتبار مستحاضہ کی طہارت کا واسطے ضرورت کے مکتوبہ کی ادائیگی کے مکتوبہ کی ادائیگی کی ضرورت کے واسطے مکتوبہ کی ادائیگی کے ضرورت کے واسطے پس نہیں باقی رہے گا فراغت کے نہیں باقی رہے گی نہیں باقی رہے گی فراغت کون ضرورت پس نہیں باقی رہے گی ضرورت فراغت من المکتوبہ کے بعد والا نام علیہ الصلوۃ والسلام المستحاضہ تو تتوضأ لوقت کل صلاۃ واہ المراد بالاول بسم اللہ لأن اللام تستعار لوقت للوقت یا ستبع للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر أي وقتها ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تأثيرا فيدار الحكم عليه۔ اور ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رواہ ابن ماجہ کہ مستحاضہ وضو کرے لوقت کل صلاۃ ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز کے وقت کے لیے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے، بس حدیث پوری ہوگی۔ اور یہی مراد ہے اول کے ساتھ، یہ جو ہے نا لے کل صلاۃ، اس سے مراد بھی کیا ہے؟ اول حدیث سے یہی مراد ہے جو امام شافعی نے روایت کی، سمجھے ہی؟ اور لیکن ایک منٹ، المستحاضہ تو ذکر کیا ہے سبت ابن جوزی نے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس کو انتہا، اور شرح مختصر تابع میں کہ روا ابو حنیفہ عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم وسلام اللہ علیہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت ابی حبیش کو کہ تودعی لوقت کل صلاۃ، وضو کر تم ذکرہ محمد فیلس المودلن، مجھے میرے بیت لکھے جو تھلے، سمجھا جی؟ اے فرمایا سونے بسم اللہ
بسم اللہ اور دھیان ہو. اچھا جی، یہ بھی دوسری پہلی حدیث سے مراد بھی یہی ہے، لے بلے لے کل صلاۃ سے مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لام استعارہ کیا جاتا ہے وقت کے لیے. لام کہ لام بول کر مراد وقت ہوتا ہے. لے کل صلاۃ کا مطلب ہے لے وقت کہا جاتا ہے. آتی کا لے صلاۃ ظہر، معنی یہ ہے کہ آؤں گا میں تیرے وقت ظہر کے وقت آؤں گا میں. عربی میں یوں کہتے ہیں کیا مراد؟ ایسا بس ایک اور دلیل، اور اس لیے کہ وقت قائم کیا جاتا ہے مقام آسانی کے لیے. سنا جی بے وقت جو ہے نا قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ آسانی کے لیے. تو پس گمایا جائے گا حکم وقت پر ہی. وہ کیا جی وہ ہے تستعارو للوقت، پس بے شک وقت کے لیے اختصاص ہے چند اشیاء کے ساتھ. پس اس اعتبار سے کہ اختصاص لازم ہے تو استعارہ کیا گیا لفظ لام کو کس کے لیے؟ للوقت. نظر آ رہے ہیں؟ تھوڑی کتاب تو رنگ لائے رہتے ہیں، چنگی گل ہے تا بھی نظر نہیں ہوتے جی. للوقت اگر تو کہے سوال بلاغت کے اعتبار سے، اگر تو کہے لام حرف ہے وقت اسم ہے اور حرف کا استعارہ نہیں ہوتا کس کے لیے؟ ذکر حرف کا مراد اسم ہو، ایک دوسرے سے استعارے نہیں ہوتے، اپنی جنس کا ہوتا ہے. تو جواب دیا گیا والین بالمنع کہ یہ کہنا کہ حرف بول کر اسم مراد نہیں ہوتا یہ استعارہ جائز ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ منع ہے. سنا جی تحقیق استعارہ کیا گیا اللہ بمانا پڑھا جی کہ نہیں نہ حمیر تو لے کے ساریاں تھامت ہے، اور بالعکس غیر بمانا اور نہیں ہے یہ مگر استعارہ حرف کا اسم کے لیے پہلی صورت میں، اور اگر غیر بول کل مراد اللہ تو یہ استعارہ اسم کا ہے کہ کوئی نہیں والاسم للحرف. اور دوسرا جواب بائیں طور کے ثابت ہے علم بیان میں کہ استعارہ حروف میں تابع ہے استعارے کے اپنے معنی کے متعلق میں، جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں نا اس کے معنی کے تابع ہوتے ہیں وہ استعارے میں، حتیٰ کہ اس کا نام رکھا جاتا ہے استعارہ طبعیہ. ہن سنیا جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اٹھا لیا اس صندوق کو آل فرعون نے. تو بچوں موسیٰ علیہ السلام سان پڑھا ہے پتہ ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہ جو لام ہے لام لِيَكُونَ جی ایشا بس تشبیہ دی گئی ہے دشمنی کے ترتب اور حزن کے ترتب کو التقاط پر بے ترتب علت الغایہ، وہ جو کہ وہ محبت ہے، اور پھر استعمال کیا گیا مشبہ میں جو لام ہے جو وضع کیا گیا دلالت کرنے کے لیے کس کا؟ علت غایہ کے ترتب پر، وہ علت غایہ جو مشبہ بہا ہے. پس کھینچا گیا اللہ جاری کیا گیا اللہ استعارے کو اولاً علیت میں اور غرضیت میں، اور تابع دونوں اس کے لام میں پس ہو گیا. فہاکذا فی قولی لکل، گویا کہ فرمایا کہ گویا کہ ارادہ کیا بصلاۃ سے الوقت، بنماز سے مراد نہیں سمجھا. اور وہ کنا لیکون کہتے لام عاقبت کا اور انجام کا، انہوں نے اٹھایا اس کو جس کا نتیجہ اور انجام یہ نکلا کہ ان کے لیے وہ حزن اور پریشانی کا سبب بنیں گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو آئے نا فرعون کے سامنے، تو اب پہلے تو محبت ہوئی بچہ ہم رکھیں گے پالیں گے، پڑھا نہیں قرآن پاک آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو بعد میں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اس لیے اٹھایا جی. تو یہ نتیجے کے اعتبار سے. اچھا
بس گویا بس اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لکل صلات، گویا کہ ارادہ صلات سے لکل وقت کی وہ صلات ذکر ہوئے تو مراد وقت ہوئے سانو بھی تو دسو آدھے نے کما فی قول تعالیٰ دعوا الصلاۃ او فخلف من بعدہم، تو یہاں صلات ایک معنی اے وقت ہاں کہ وہ بیٹھے بیٹھے مریدہ تے یاراں گپا لینے جناب نمازاں جماعتاں نکل گئیاں تو پھر بالکل ٹائم تھوڑا رہ گیا، وہ یار نماز کو نہیں پڑھی، جلدی جلدی وضو شروع کرل مرل کے صاحب زیادہ صاحب نماز پڑھی، 4 رکعتاں 2 منٹ پڑھے سلام پھر اور کتنے میری کافی لے آؤ، کاپی نہیں کافی، یہ بھی فرمایا بیداء الصلاۃ، بے نمازوں کے وقت ضائع کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ نمازوں کے وقت ضائع کریں گے۔ اے وقتا، پھر تشبیہ دی گئی وقت کو اس کے ساتھ جو غرض ہے کس کی؟ وضو کی۔ وہ وضو سے کیا غرض ہے؟ نماز۔ اے مطلب آتی کا لصلاۃ الظہر، مراد اس کے ساتھ اچھا اے بھی وقت مراد ہے، اور یہ بات ثابت ہے کتاب کے ساتھ سنت کے ساتھ لوگوں کے کتاب بہر الفا قول تعالیٰ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو مراد اوقات صلاۃ اور سنت وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنا دی گئی میرے لیے زمین مسجدم و، جہاں کہیں پا لے مجھے نماز تو تیمم کروں گا میں اور نماز پڑھوں گا، یا ادرکت نصلات کے اندر جو صلات ہے نا اس مراد وقت صلات ہے کہ جہاں کہیں پا لے گا مجھے نماز کا وقت تو میں تیمم کروں گا نماز پڑھوں گا، وارادہ بذالک وقت الصلاۃ، نہ کہ نفس، اس لیے کہ نفس صلات ہو اور فعل جو ہے وہ لا یسبقو، وہ کسی سے پہلے وہ پیچھے ہو، وہ مجھے پا لے، یہ تو نہیں ہے جی، اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے وہ، اور بہر المتعارف الناس، بس وہ جو کہا گیا ہے کہ آتی کا اے مطلب حکیم بل ان الوقت، یہ دلیل ہے موافق ہے قواعد کہ بھئی وقت جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ سنیا جی، بعض نے اعتراض کیا کہ یہ دلیل نہیں زیادہ فائدہ دیتی، اس لیے کہ خصم موافقت کرتا ہے ہماری بقائے طہارت میں جب تک باقی ہے، وہ کہتا ہے طہارت تو باقی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ طہارت ضروریہ ہے بس نہیں ظاہر ہوگی فرضوں کی، اور وہ جو اس کے تابع ہیں کس سے، حتیٰ کہ صحیح ہے نفل بعد اس کے بعد ادائے مکتوبہ کے، بلکہ نکلنے کے بعد بھی، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ شرحاوی میں شوافے کے نزدیک، مگر یہ کہ کہا جائے کہ یہ تعلیل نکلی ہے رد کرنے کے لیے اس کو جس کو ذکر کیا امام، انہوں نے کہا تھا نا بعد میں جائز نہیں ہے، وہ پیچھے پڑے تو کہتے جائز ہیں جی، تیسیراً کی، اس لیے کہ مکلف کبھی محتاج ہوتا ہے الی ادائے او ایک وقت میں، تو پس اگر نہ قائم کیا جائے وقت کو مقام تو پھر پہنچائے گا یہ کدھر؟ حرج کی طرف، کہ وقت جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ ادا کے، اس لیے کہ اور ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مستحاضہ وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے، اور یہی مراد ہے پہلی حدیث سے، اور نہ اس لیے کہ لام مستعار ہیں، اور استعارہ بھی لفظ بولنا اور مراد مانا اور یار وقت کے لیے کہا جاتا ہے آتی کال صلاۃ الظہر، اے وقتہا، آؤں گا ظہر کے وقت میں، اور اس لیے کہ وقت قائم کیا جاتا ہے مقام ادا کے واسطے آسانی کے، پس گھمایا جائے گا حکم وقت پر جی، اور ہماری دلیل کو آقا حضور علیہ السلام کا
مستعاذہ وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے، اور یہی مراد ہے اول حدیث کے ساتھ، اس لیے کہ لام مستعارہ وقت کے لیے کہا جاتا ہے آتی کا لصلاۃ الظہر اے وقت، اور اس لیے کہ وقت قائم مقام میں ادا کے واسطے آسانی کے پاس گھمایا جائے گا، حکم وقت کی طرف وقت میں اوکے